3 دفعہ قرآن میں آئے ہیں، سورہ توبہ میں آیت نمبر 33 ہے، سورہ فتح میں آیت نمبر 28 ہے، سورہ صف میں آیت نمبر 9 ہے۔ سورہ توبہ میں اور سورہ صف میں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ پر آیت ختم ہوتی ہے، سورہ فتح میں وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا پر آیت ختم ہوتی ہے۔ تقابلی مطالعہ اس اعتبار سے کرنا ہے کہ اس آیت میں سورہ حدید کے تمام رسولوں کے ساتھ 3 چیزوں کا ذکر کیا، انزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور اس سے پہلے بالبینات، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں صرف 2 چیزوں کا ذکر ہوا، الہدی و دین الحق۔ اس میں اب تقابلی مطالعہ کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ بھی قرآن حکیم، الہدی سے مراد ہے قرآن، ہدی للناس، ہدی للمتقین، الہدی، دی گائیڈنس، جس میں کہ ہدایت خداوندی مکمل ہو چکی، اپنے اتمام کو پہنچ چکی ہے، درجہ تکمیل کو پہنچ چکی ہے۔ اور حضور کا معجزہ بھی یہی ہے۔ حضور کا معجزہ ید بیضا نہیں ہے، حضور کا معجزہ عصا کی شکل میں نہیں ہے، حضور کا معجزہ کسی اونٹنی کی برآمد ہو جانے کی صورت میں نہیں ہے۔ حضور کا معجزہ قرآن، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم ہے اور قرآن گواہ ہے اس پر کہ آپ اللہ کے قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید کی قسم ہے، قرآن گواہ ہے آپ کی رسالت۔ صاد والقرآن ذی الذکر، یہ قرآن ہے جو ذکر والا ہے، نصیحت والا ہے، یہی آپ کی رسالت کا ثبوت ہے۔ اس پر تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اب دورہ ترجمہ قرآن سے قبل جو میں تمہیدی تقریر کر رہا ہوں اگلے جمعے کی شام کو، وہ اس میں تعارف قرآن میں یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ معجزہ جمع کتاب مل کر الہدی ہے، اور وہ جو میزان شریعت چلی آ رہی تھی وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گئی ہے دین حق کی شکل۔ میں نے جو مضمون لکھا ہے، میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، 3 مقالات پر مشتمل ہے۔ درمیانی مقالہ یہی ہے کہ حضور کا مقصد بعثت کیا ہے، اور اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ جیسے انسانی ذہن کی بھی ارتقائی مناظر جو ہے، انسان کا فکر اور ذہن انسانی بھی اس میں سے گزرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الہدی کا اتمام ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ انسان اپنے ذہنی ارتقاء کے اعتبار سے بلوغ کو پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے تمدن انسانی کا بھی ارتقاء ہوا ہے۔ کبھی ہم غاروں میں رہتے تھے، کوئی اجتماعی نظام تھا ہی نہیں، پھر کوئی قبائلی نظام ہوا، پھر کوئی اور نظام ہوا، پھر بڑی بڑی مملکتیں قائم ہو گئی۔ اب یہ کہ پورا نظام زندگی جس طریقے سے کہ اجتماعیت کی گرفت میں آ چکا ہے، تو اگر وہ نظام صحیح ہے تو تمام افراد کا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ نظام ہی غلط ہے تو ظاہر بات ہے کہ معاشرہ تل پٹ ہو کر رہ جائے۔ تو جب وہ تمدن اس سطح کو پہنچ گیا کہ بڑی بڑی عظیم مملکتیں، امپائر قائم ہو گئی، مملکت روما اور مملکت فارس، اس کے وقت حضور کو اب بھیجا گیا ایک کامل نظام اجتماعی دے کر، ایک کمپلیٹ پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم بیسڈ آن سوشل جسٹس۔ اور ظاہر بات ہے جب تک اسے قائم کر کے نہ دکھائیں وہ حجت نہیں بنتی۔ تو شہادت علی الناس جس پر گفتگو ہوئی ہے ان دروس میں بھی، شہادت زبان سے بھی دی جاتی ہے۔ وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، پھر ہمارا عمل جو ہے اس کی گواہی دینا چاہیے اس کو کہ واقعتاً اللہ کو اپنا الہ اور معبود اور حاکم مطلق مانتے ہیں، اور محمد کو واقعتاً ہم نے اللہ کا رسول مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انفرادی طور ہی پر نہیں، اجتماعی طور پر بھی گواہی اس وقت قائم ہوگی جبکہ وہ نظام عملاً قائم کر کے دکھایا جائے، ورنہ یہ کہا جائے گا یوٹوپیا ہے، خیالی جنت ہے، بس باتیں تو بڑی اچھی ہیں، یہ عملی باتیں نہیں ہیں، امپریکٹیکیبل ہیں، انہونی سی باتیں ہیں۔ سید القوم خادمہم، کیا تکلیف ہوئی، جملہ کہہ دیا آپ نے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کبھی، کر کے دکھائیے نا۔ وہ کر کے دکھایا ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سید القوم خادمہم۔ اگر دیکھنا ہو عمل کے اندر تو دیکھ لو ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ، نظام قائم کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی شاعری کی گئی ہے معاذ اللہ، بلکہ وہ نظام قائم کر کے دکھایا ہے جس میں ہر اعتبار سے توازن، عورتوں کو حقوق دیے ہیں، لیکن وہ حقوق اس طرح کے نہیں ہیں کہ خاندانی نظام درم برم ہو جائے۔ عوام کو حقوق دیے، وہ خلیفۃ المسلمون کو ٹوک سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں یہ کرتا آپ کا کہاں سے بنا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر وہ آزادی اس طرح کی ہو جائے کہ وہ جو نظام ہے وہ بالکل درہم برہم ہو کر رہ جائے۔ اسی طریقے سے صاحب مال جو ہے اس کے اپنے حقوق ہیں،
لیکن یہ کہ مزدور کا اپنا حق ہے، اور یہ کہ مال کو کھینچنے لگ جائے سود کی بنا پر اور ارتکاز زر ہو جائے، یہ سب سے بڑی حرام سے ہے اسلام کے لیے۔ یہ نظام ہے جو دین حق کی شکل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ تو اب تقابل ہم کر رہے تھے کہ جہاں جنرلائز قانون آیا وہاں تین چیزیں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، وہاں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اس لیے کہ الہدی قرآن ہے، قرآن ہی معجزہ بھی ہے اور قرآن ہی الکتاب بھی ہے، اور وہ نظام جو ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم وہ دین حق کی شکل میں کامل نظام کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ تو کس لیے بھیجا حضور کو؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس نظام کو غالب کر کے۔ یہ نظام کسی اور نظام کے تابع رہے گا تو پھر ظاہر کیسے ہوگا؟ ملوکیت کے تابع ہو گیا، سرمایہ داری کے تابع ہو گیا، کسی اور کے تابع ہو گیا تو وہ تو پھر نظام، وہ تو مذہب بن جائے گا، عقیدہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے۔ جیسا کہ خلافت راشدہ کے بعد تدریجاً جب خلافت کا نظام ختم ہوا، ملوکیت آئی، جاگیرداری آئی، سرمایہ داری آئی، اور دین سکڑ کر رہ گیا عقائد میں اور نماز روزہ حج اور زکوٰۃ میں اور کچھ ذکر اور حلقے جو ہے مراقبوں کے اس میں، باقی وہ نظام جو ہے وہ تو بادشاہوں کا ہے، محل ہے ان کے بن رہے ہیں۔ بادشاہ کی محبوب بیوی کا انتقال ہوا ہے تو کروڑوں روپے سے تاج محل بن رہا ہے۔ بادشاہ کو محل چاہیے، الحمرا بن گیا ہے۔ بادشاہ کے لیے تو بڑا شاندار توپ کاپی جو ہے، جا کے استنبول میں دیکھیے کتنا عظیم الشان محل بنایا گیا ہے۔ کہاں عمر فاروق تھے جو حجرے میں رہتے تھے، لیکن کسریٰ اور قیصر کے ایوانوں کے اندر لرزہ طاری ہوتا تھا ان کے نام سے۔ کہاں یہ تھے کہ عیاشیاں ہیں، اپنے عیش کے جو ہے ایوان سجا رکھے ہیں، لیکن دنیا کے اندر ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو بہرحال اس چیز کو سمجھیے، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، تاکہ وہ غالب کرے، قائم کرے، نافذ کرے، پورے نظام زندگی پر اسلام چھا جائے، اسلام غالب آ جائے، اسلام قائم ہو جائے، زندگی کا کوئی جز، کوئی پہلو، کوئی ایسپیکٹ اس سے خارج اور فارغ نہ رہے، آزاد نہ رہے۔ وہی بات یہاں کہی گئی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اب یہ مقصد پورا کیسے ہو؟ پہلے آیت کا ترجمہ کر لیجئے، وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا، فیہ بأس شدید، باس کا ترجمہ بعض لوگ ذرا ایوائڈ کرتے ہوئے قوت، اس میں بڑی طاقت ہے، لیکن حقیقی ترجمہ اس کا یہ کہ اسلحہ کی قوت، اسی سے تلوار، اسی سے نیزہ، اسی سے ڈھال، اصل میں لوہا اس لیے ہے، اس سے اسلحہ۔ فیہ باس شدید، اسی لیے یہ جب بھی لفظ آتا ہے باسا، جب جمع کی شکل میں آتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے فقر، فاقہ، بھوک، لیکن جب الباس آتا ہے تو جنگ۔ چنانچہ ہمارا جو دوسرا درس ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، آخری میں جب آتے ہیں الفاظ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، صبر کرنے والے بأساء میں، یعنی تنگی ہے، فاقہ ہے، بھوک ہے اور تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی زخم لگ گیا ہے اس کی تکلیف ہے، اور حین الباس، جنگ کے وقت۔ اصل تو امتحان یہ ہے جہاں جان کے لالے پڑ جائیں، جہاں جان کی بازی کھیلنی پڑے، جو صبر کا وہاں مظاہرہ کر سکے وہ ہے کہ جو کوالیفائی کر گئے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ ہے وہ لوگ کہ جو واقعتاً سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں، اور یہ ہے وہ لوگ جو واقعتاً متقی ہیں۔ تو ذہن میں رکھیے یہاں پر فیہ باس شدید، اس میں شدید جنگ کی صلاحیت، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے دوسرے منفعتیں بھی ہیں، فائدے ہیں۔ آج کل تو اس کی ہمارے ہاں نزدیک کوئی اہمیت کم ہو گئی ہے، ورنہ توا پر آج چمٹا پھکنی سب لوہے سے بنتی تھی۔ اب تو یہ ہے کہ بہرحال اس طرح کا معاملہ نہیں رہا، اوونز ہے اس میں شاید وہ لوہا اس طرح سے نمایاں ہو کے نظر نہیں آتا ہے، لیکن یہ کہ لوگوں کے لیے اور بھی فائدہ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور تاکہ اللہ یہ دیکھے، یعلم کا ترجمہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں دیکھے، جان لے نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، اللہ کو معلوم ہے کون کتنے پانی میں ہے، لیکن اللہ دکھا دینا چاہتا ہے لوگوں کو، ظاہر کر دینا چاہتا ہے، تاکہ اللہ دیکھ لے یا اللہ دکھا دے، ظاہر کر دے۔ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیب، کون ہے وہ جو غیب کے باوجود اس کی، یعنی اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ دین اللہ کا ہے، پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم اس کا ہے، حاکمیت اللہ کے لیے ہے۔ 2 مرتبہ پہلے حصے میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں، لہو ملک السماوات والارض، ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں العزیز الحکیم، وہی بادشاہ حقیقی وہ ہے، حکم اس کا چلنا چاہیے۔ لہذا جو لوگ اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر
اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں وہ اللہ کے مددگار ہوئے، اور اللہ کے اس دین کو عملاً قائم کرنا فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ کا اور رسولوں کا، تمام رسولوں کا، تاکہ عدل قائم کرے۔ اور حضور کے لیے واحد کے سیغے میں بھی آ گیا امرت لأعدل بینکم، اور یہاں 3 مرتبہ آ گیا لیظہرہ علی الدین کلہ، تو گویا کہ جو بھی لوہے کی طاقت لے کر محمد کی نصرت کے لیے میدان میں آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے بھی مددگار، رسول کے بھی مددگار۔ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے در حقیقت، جس کو عریاں کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے بارہا، اتنے واضح الفاظ میں دیکھیے آدمی جھجکتا ہے، کہنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کے کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی جھجک نہیں۔ عام آدمی سمجھے گا یہ بات کہنے کی نہیں ہے، اگر ہے بھی دل میں تو رکھو، اسے زبان پر نہ لاؤ، لیکن یہاں سے اچھی طرح جو بات سمجھا دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ریولوشن یا کسی نظام عدل اجتماعی کو قائم کرنے کا پروسیس کیا۔ پہلا مرحلہ اس میں یہی ہے کہ جو الہدیٰ دی گئی ہے، آپ کو ہدایت کی کتاب دی گئی ہے جس میں کہ معجزہ بھی ہے، اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیجیے ہدایت کی طرف، دعوت، تبلیغ، اس پیغام کو عام کرنا، لوگوں کو اس پر مطمئن کرنا، ذہناً مطمئن کرنا، قلباً مطمئن کرنا، اس کے مضمرات کو کھول کر بیان کرنا۔ وَنَزَّلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں، بیان کریں، کھولیں، اس کی شرح کریں، اس کی وضاحت کریں جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہ سارے کام کیجئے جیسا کہ سورہ جمعہ میں ہم پڑھ چکے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ الہدیٰ کا فنکشن ہے۔ الہدیٰ کے ذریعے سے، جس کی میں نے مثال پچھلی نشست میں دی تھی کہ جیسے پہلا ایکسپیریمنٹ غالباً کرایا جاتا تھا 5ویں جماعت میں، سائنس کا پہلا سبق ہوتا، لوہ چون ہے، برادہ ہے، اس کا مکسچر ہے، اسے کیسے علیحدہ کریں۔ میگنیٹ ہاتھ میں لیجئے، اس میں پھرائیے، لوہ چون جو ہے وہ اس کے ساتھ چمٹتا چلا جائے گا، برادہ رہ جائے گا۔ بالکل یہی معاملہ ہے، یہ الہدیٰ، یہ میگنیٹ ہے ہدایت کی طرف کھینچنے والا۔ کھینچے گا کس کو؟ جس کی اپنی فطرت کے اندر وہ ہدایت کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ اگر وہ ہے ہی نہیں تو جیسے برادہ نہیں چمٹتا اس میگنیٹ کے ساتھ، وہ ابو جہل نہیں چمٹے گا، جن کی فطرتیں مسخ ہو چکی ہیں۔ ابو لہب نہیں چمٹے گا، چاہے وہ حقیقی چچا ہے اور ایک دیوار بیچ کا پڑوسی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں ہانڈی پک رہی ہے تو اس کے اندر بھی غلادت پھینکی جا رہی ہے، اور یہ اچھا سگا چچا ہے جو کر رہا، جو باپ کی جگہ پر ہوتا، لیکن یہ کہ وہ عناد اور دشمنی اور شقاق یہ اس درجے ہے اندر، اور حسد کہ اس کی وجہ سے یہاں تک جا رہا ہے سگا چچا۔ اس حوالے سے جان لیجئے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے وہی کھینچے گا، جو گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے اسی میں حرارت جو ہے وہ سرایت کرے گی، جو گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہے اسی میں کرنٹ پاس کرے گا۔ لیکن بہرحال آپ اس میگنیٹ کو پھیلائیں، جتنا بڑا معاشرہ ہے اتنا ہی پھیلائیں گے، تبھی اس میں جو بھی سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ چمٹ کر آئیں گے۔ آپ صرف ایک کلیا میں گڑ پھوڑتے رہیں گے تو اور آس پاس کے لوگوں کو کیا پتہ چلے؟ لہذا جو بھی آپ کا پہلا فیلڈ ہے، میدان کار جو ہے، اس کی وسعت کے مطابق اس قرآن کی دعوت کو پھیلائیے، عام کیجیے۔ پھر یہ کہ وقت کی ذہنی سطح کے مطابق ہو، یہ نہ ہو کہ آپ واعظ کہہ رہے ہو، صرف جو آپ کا ذہین عنصر ہے وہ اس کو سمجھے ہی نہ، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے گا، واعظ کہہ رہے ہیں، یہ اس کے لیے دلائل ہونے چاہیے، براہین ہونی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن۔ قرآن جو ہے معاوضہ بھی ہے، قرآن برہان بھی ہے، قرآن میں حکمت میں بھی ہے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، قرآن کی حکمت کے ذریعے سے حکماء کو، عقلاء کو، جو بھی آپ کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اسے بلائیے، قرآن کے واعظ کے ذریعے سے عوام الناس کو کھینچیے۔ بہرحال جن کے اندر بھی وہ خیر ہے، بھلائی ہے، صلاحیتیں کھنچائیں، لیکن جن کے اندر نہیں ہے وہ تو نہیں آئیں گے، اور جن کے مفادات ہیں وہ بات کو حق سمجھ کر بھی نہیں آئیں گے۔ جیسے کہ میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ یہود کے علماء سے بڑھ کر کون تھا جو حضور کو پہچان سکتا تھا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، مانا کیوں نہیں؟ ان کی چودراہٹیں تھیں، ان کی مسندیں تھیں، ان کی حیثیتیں تھیں، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، لوگ آتے تھے ان سے فتوے مانگتے تھے، ان سے مسئلے پوچھتے تھے، عالم وہ تھے۔ لہذا اب حضور کو مان لے تو ان کی حیثیت ختم ہوتی ہے، نہیں مانا۔ اس حوالے سے جان لیجئے ایک ویسٹڈ انٹرسٹ اس کا اکثر حصہ رہ جائے گا، جو نہیں مانے گا، نہیں قریب آئے گا، اپنے مفادات ہیں۔ گرڈ اپ یور لوئن، ان کی تو کوشش یہ ہوگی کہ راستہ روکو، نظام کہنا کے پاس مانو، یہ معرض انقلاب میں ہے، یور انٹرسٹ آر بینگ تھریٹنڈ، گرڈ اپ یور لوئن، ریزسٹ، آؤ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔
لہذا آخری مرحلے میں اس انقلاب میں پھر ایک ہی راستہ ہے کہ جو وہ سلیم الفطرت لوگ آ گئے ہیں ان کو جمع کریں، آرگنائز کریں، ان کا تزکیہ کریں، نیتیں بھی خالص ہو جائیں، کوئی کھوٹ نہ رہے، ان کی شخصیتیں نکھر جائیں، کوئی شک اور شبہ نہ رہے لوگوں کو ان کے کردار کے بارے میں، آزمائشوں میں سے گزرے، امتحانوں میں سے نکلے، پھر ان کو منظم کرو، کوڑا بناؤ انہیں بٹ کر، جیسے کہ آپ رسیوں کو اور مختلف دھاگوں کو بٹ دیں گے تو کوڑا بنے، طاقت بنا، علیحدہ علیحدہ دھاگا جو ہے اس کو توڑ دے گا جو چاہے گا، لیکن جب بٹ کر آپ نے کوڑا بنایا ہے اب یہ کوڑا باطل کے اوپر دیوار، یہ ہے اصل میں فلسفہ انقلاب۔ اس کے لیے ظاہر بات ہے ٹکرانا پڑے گا، اور ٹکرانے کے لیے جب میدان میں آؤ گے تو یقتلون کے ساتھ یقتلون بھی ہوگا، جہاں قتل کرو گے قتل ہوگے بھی، تمہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم قتل نہیں ہوگے، کوئی لوہے کے جسم تمہیں نہیں دیے گئے ہیں کہ برچھا جو ہے پار نہیں ہوگا، حمزہ کے جسم سے وہ برچھی جو ہے وحشی کی وہ پار ہو گئی، آر پار ناف کے قریب سے جو ہے لگی ہے وہ پار گئی، تو پھر اور کون ہوگا جسے کوئی ضمانت حاصل ہو، کوئی اللہ کی طرف سے انشورنس ہو جائے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ نے اہل ایمان سے ان کے مال ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے عوض، تو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں، یقتلون ویقتلون۔ غزوہ بدر میں 70 قرشی مارے گئے، صحابہ صرف 14 شہید ہوئے، 13 آن دی اسپاٹ، ایک زخمی ہو گئے تھے جو مدینے واپسی پر راستے میں شہید ہو گئے، انتقال ہو گئے۔ لیکن غزوہ احد میں مسلمانوں کی ایک غلطی کی وجہ سے پانسا بالکل پلٹ گیا، 70 مسلمان شہید ہو گئے، تو یقتلون ویقتلون، یہ تو کرنا پڑے گا، انقلاب اس کے بغیر نہیں ہے، اس کے لیے جان دینی اور اس کے لیے طاقت کا استعمال، اور اس کے لیے میں اب آپ سے کیا عرض کروں کہ علامہ اقبال کی جو عظمت میرے دل میں اس لیے کہ ان حقائق کو جس خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا، 2 شعر ان کے ایسے ہیں، ایک تو فلسفے کے اعتبار سے چوٹی کے شعر تو میں پہلے سنا چکا ہوں آپ کو جمعرات کے روز، یا یہ کہ آج بھی پہلی نشست میں سنایا ہے، یہ جو فلسفہ انقلاب کے 2 شعر ہیں، گفتند جہان ماں آیا بتومی سازن، گفتم کے نمی سازن، گفتند کے برہم زن، اللہ نے مجھ سے کہا، گفتند انہوں نے کہا، جہان ماں آیا بتومی سازن، میرا یہ جہان جو ہے، جو میرا دنیا ہے اس وقت جس میں میں نے تمہیں بھیجا ہے، یہ تمہارے ساتھ سازگاری کرتا ہے، تمہیں پسند ہے، ٹھیک ہے، یہ نظام صحیح ہے، گفتم کے نمی سازن، میں نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے، میرے ساتھ سازگاری نہیں کرتا، گفتند کے برہم زن، اللہ نے فرمایا توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس کو، برہم زن، اور برہم زن کے لیے راستہ کیا ہے؟ با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، پہلا مرحلہ درویشی کا ہوگا، دعوت ہے، تبلیغ ہے، گالیاں کھا کر بھی دعائیں دینی ہوگی، پتھراؤ کے جواب میں بھی اللہ توفیق دے تو پھول پیش کرنے ہوں گے، جو لوگ خون کے پیاسے انہیں معاف کرنا ہوگا، تاکہ جیسے کہ اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون، اس کو یوں سمجھیے کہ بدھ مت کا بھکشو بھی میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہے، دعوت کے مرحلے میں یہ روش اختیار کرنی پڑے گی، دعوت دو، دعوت کے اندر تو التجا بھی ہوتی ہے، لجاجت بھی ہوتی ہے، اللہ کے بندو سنو میری بات، در در پر جا رہے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، 3 آدمیوں سے ملے ہیں جا کر طائف میں، ایک نے کہا اچھا جی آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے، نکل جاؤ یہاں سے، ایک نے کہا جاؤ چلے جاؤ میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یا تو تم جھوٹے ہو یا سچے ہو، جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگاتا، سچے ہو تو کہیں میں کوئی گستاخی کر بیٹھوں گا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو بہتر ہے تم روانہ ہی ہو۔ ایسے ایسے زہر میں بجھے ہوئے جملے محمد رسول اللہ کے سننے پڑے، اور پھر جب روانہ ہوئے واپس تو انہوں نے وہاں کے اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہتے ہیں انہیں ذرا اشارہ کیا، پتھراؤ ہو رہا ہے، تاک تاک کر ٹخنے کی ہڈی کو نشانہ بنایا، اور صرف ایک ساتھی اس سفر میں زید ابن حارثہ، ایک آدمی ایک طرف سے ڈھال بن سکتا، سامنے آتے ہیں حضور کو بچانے کے لیے، کور کرنے کے لیے، ادھر سے مارتے ہیں پتھر، ادھر سے مارتے ہیں، پیچھے سے مارتے ہیں، جسم لہو لہان ہو رہا ہے، پاؤں میں آ کر خون جم گیا ہے جوتیوں میں، پھر کچھ غشی سی تاری ہوئی ہے، بیٹھ گئے ہیں، تو ایک گنڈا آیا ادھر سے، اس نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا ہے، دوسرے نے دوسری بغل میں، اٹھو چلو، یہ نقشہ ہے اللہ کے رسول کا، محبوب رب العالمین کا، سید الاولین والآخرین کا، داعی، فریاد آئی ہے
زبان کے اوپر اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری. اے اللہ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل کی کمی کا، اپنی قوت کی کمزوری کا. کہاں جاؤں، کس سے شکوہ کروں، کس سے فریاد کروں؟ مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ دشمن کے حوالے کر دیا، جو چاہے کر دے. یہ فریاد آئی. اس وقت وہ فرشتہ آیا ہے ملک الجبال کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں ان پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہوں، آپ اگر حکم دیں میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں گا جس کے مابین یہ طائف کی بستی جس میں یہ سلوک آپ کے ساتھ ہوا. فرمایا نہیں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت. بتائیے کون بدھ مت کا بھکشو اس سے آگے جائے گا؟ درویشی. اور جب کہ نگاہوں کے سامنے ذبح کیے جا رہے ہیں، حضرت سمیہ ذبح کی جا رہی ہے، حضرت یاسر ان کے شوہر جس بری طریقے سے ٹارچر کیا ابو جہل سر عام، اور حضور پاس سے گزرتے ہیں اور کہتے ہیں اصبروا یا اعلی یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے جنت، تمہارے وعدے کی جگہ اللہ کے ہاں جنت ہے. لیکن ساتھیوں میں سے کسی کو اجازت نہیں دی کہ جا کے ابو جہل کی ٹکا بوٹی کرتے. نہیں، ابھی مرحلہ درویشی کا ہے. نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی ذرا اپنے جذبات انتقام کو تھامو. ابھی مرحلہ پیسو ریزسٹنس کا. ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. ایک وقت آنے والا ہے تمہیں اذن قتال بھی ملنے والا ہے، تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت ملے گی، لیکن ابھی تھامو. نغمہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام. پھر وہ وقت آیا، پھر تلواریں بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، میدان میں آئے ہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ یقتلون و یقتلون. اس کو اقبال نے دو مصروں میں بیان کر دیا. پہلا شعر پھر سن لیجئے. گفتند جہان ماں آیا بتمی سازد، گفتم کہ نمی سازد، گفتند کہ برہم زن، نظام کو توڑ دو پھوڑ. با نشہ درویشی در ساز دمادم زن. پہلا مرحلہ یہ ہوگا، درویشی کی روش اختیار کرو، درویشی کی خوب پختہ کرو اور کرتے رہو محنت. دعوت ہے، تربیت ہے، تنظیم ہے، صبر ہے، پوری طریقے سے جھیلو تکلیفیں، مصیبتیں. درویشی کیوں پختہ شوی؟ جب تیار ہو جاؤ، پختہ ہو جاؤ. تعداد کے اعتبار سے، کیفیت اور کمیت دونوں اعتبارات سے. سیرت بھی پختہ ہو چکی ہو، تربیت ہو چکی ہو، تزکیہ ہو چکا ہو، قول و فعل کا تضاد نہ رہا ہو، انسان کا ظاہر باطن ایک ہو چکا ہو، منظم ہو، ایک امیر کی دعوت کے اوپر کھڑے ہوں، لبیک کہیں اور اپنی جانوں کی قربانی دینے کو تیار ہو جائیں، اور اگر روکنے کو حکم دیا جائے تو رک جائیں. یہ پختگی جب آ جائے، جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن، اب اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو. یہ ہے دو مصروں میں پورا انقلاب. اس کے لیے انزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، دلیل بھی اتار دی، بینہ بھی اتار دی. جو نیک سرشت ہیں وہ آ جائیں گے، لیکن اب ان کو منظم کر کے طاقت بنانا. ریولیوشنری فورس، ایسے سرفروش، ایسے جافروش کہ جو اپنے سر کی اور جان کی بازی کھیلنے کو تیار ہو. من المومنین رجال صدقوا ما عهد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اہل ایمان میں وہ جوان مرد ہیں کہ جو عہد انہوں نے اللہ سے کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، سچا کر دکھایا. ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، اور جو باقی ہیں وہ منتظر ہے کہ کب باری آئے. وبال دوش ہے سر جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و تنا کے. یہ ہے وہ آیت مبارکہ وانزلنا الحدید فیہ باس شدید. اس میں قوت ہے جنگ. ومنافع للناس، کچھ اور فائدے بھی ہیں، پھکنی اور توا اور پرات اور چمٹا اور بالٹی وہ بھی بنا لو. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے کون ہے وفادار بندے، کون ہے صادق الایمان. ایمان کا دعویٰ تو آسان ہے. اب دیکھیے اس کے ساتھ ایک تو وہ آیت جوڑ لیجئے سورہ صف کی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ صورت ایسی عجیب ہے، اس میں نہ لفظ جہاد آیا نہ قتال آیا، دونوں کے مضامین موجود ہیں. حدید، لوہا آ گیا، اسلحہ کا ذکر آ گیا، لیکن یہ کہ اصل میں سارے مضامین کل مسبحات کے اس میں جمع ہیں.
وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اللہ کو محبوب وہ بندے ہیں، وہ نہیں کہ تو فقط اللہ 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 اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ضربے لگائے جاؤ، ساری عمر ضربے ہی لگاتی گزار دو، کوئی باطل کے ساتھ کبھی نہ پنجہ آزمائی کرنا، نہ کبھی باطل کو للکارنا آتا۔ ان کے بارے میں تو حدیث سنا دی حضور نے، اوح اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا باہلھا، اللہ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا فلاں فلاں بستیوں کو تلپٹ کر دو اس کے رہنے والوں سمیت۔ قال فقال ان فیھا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، حضور فرماتے کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا پروردگار اس بستی میں تو فلاں بندہ بھی ہے جس نے آج تک کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ قال فقال اقلبها علیہ وعلیہم، حضور فرماتے اس پر اللہ نے فرمایا الٹو اس بستی کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر، فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس کے چہرے کا رنگ میری غیرت کی وجہ سے کبھی متغیر نہیں ہوا۔ بیٹھا رہا اپنی ذاتی نیکی اور ذاتی تقوی اور ذاتی عبادت گزاری اور ذاتی جو ہے تہجد گزاری اور مراقبے، یہ باطل جو ہے فلرش کرتا رہا، پھیلتا رہا، اس کا بول بالا ہوتا رہا، شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہیں، یہ لگا رہا اپنے اسی کام میں، تو یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے۔ اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس پر پھر دوسروں، یہ نہیں ہے راستہ۔ ہاں اپنی تربیت اپنا تزکیہ یہ کیے بغیر میدان میں آ جاؤ گے تب وہی کچھ ہوگا جو آج جہاد کے نام سے ہو رہا، وہ جہاد بھی بدنام ہوگا اور جہاد فساد کی شکل اختیار کرے گا۔ نہ دعوت کا مرحلہ آیا، نہ تربیت کا مرحلہ آیا، نہ تزکیے کا مرحلہ آیا، نہ اپنے قول و فعل کے اندر درستی کی گئی، یہ سب کچھ نہیں ہے، اور نکل کھڑے ہوئے تلواریں لے کر اور کلاشنکوف لے کر، اور وہ جہاد ہو رہا ہے۔ اس جہاد کا جو بھی دنیا میں مذاق ہو رہا ہے، بدنام ہو رہا ہے وہ جہاد، بدنام کنندگان نکو نامے چند، دین کی بنیادی اصطلاحات کو جس طریقے سے اس وقت ہم رسوا کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ فساد ہو رہا ہے، کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہے اصل میں پورا پروسیس جس پر کہ وہ منہج انقلاب نبوی میری کتاب ہے، انگریزی میں اس پر اب پورے کیسٹ انگریزی میں موجود ہیں، اردو میں موجود ہیں، 5 میں نے لیکچر جو ہے پچھلے سال محاضرات قرآنی میں غالباً 2 گھنٹے کے وہ لیکچرز ہیں، 3 ہمارے کیسٹس جو ہے اس کے ویڈیو کیسٹس کے اندر وہ پورا میرا منہج انقلاب نبوی کیا ہے، اس کے مختلف مراحل کیا ہے، اور یہ کہ قتال کی آج کے زمانے میں کیا صورت ہوگی۔ ایک ون وے قتال بھی ہے، یک طرفہ جنگ، اور یک طرفہ جنگ یہ ہے کہ آپ مظاہرے کے لیے پکٹنگ کے لیے آ جائیے، نہیں دیں گے اب ہم یہاں پہ ٹیکس نہیں دیں گے، لگان نہیں دیں گے، یہ حرام کا کام ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے، یہ سودی نظام ہے جو چل رہا ہے، ہم نہیں دینے کو تیار ٹیکس، آپ پر گولیاں برسیں گی، گولیاں کھائیے۔ لیکن یہ کہ جس طریقے سے ایرانیوں نے 30-40 ہزار جانیں دے دی، لیکن پھر انقلاب آ گیا، کشمیر میں بھی 40 ہزار جانیں دی جا چکی ہیں، کہاں ایران جتنا بڑا ملک، کہاں وہ کشمیر، اگرچہ اسے ایران صغیر کہتے ہیں، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر، لیکن اگر یہ اعداد و شمار صحیح ہے، اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں، جس طریقے کا وہاں قتل عام ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ 40 ہزار جانے جانے کے باوجود جو ہے نتیجہ کیا ہے، اور وہاں پر بھی اگر وہ جانے دی گئی بادشاہ کو بھاگنا پڑا، اس لیے کہ وہ ون وے وار تھی، انہوں نے مارا کسی کو نہیں، خود مرے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ الٹی فوج جو ہے، اندیشہ ہو گیا شاہ کو کہ یہ فوج الٹ پڑے گی میرے خلاف، آخر ان کے کت اینڈ کن ہیں، انہی کے لوگ ہیں، انہی کے بھائی بند ہیں، انہی کے بھتیجے بھانجے سامنے موجود ہیں، تو ایک حد تک تو جیسے کہ یہاں پر بھٹو صاحب کو جواب دے دیا تھا فوج نے، صاحب جناب کب تک ہم لوگوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو، یہ کوئی آکوپیشن آرمی تو نہیں ہے، نیشنل آرمی ہے، کتنوں کو مارے گی، کیوں مارے، آپ کوئی معاملہ کیجیے جا کر، کہا تھا انہوں نے، میں نے دیکھا تھا وہ ان کا ٹیلی ویژن کا انٹرویو، میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ کرسی تو بڑی کمزور ثابت ہوئی، کرسی تو مضبوط تھی فوج کے بل پر، جب فوج نے جواب دے دیا تو کرسی کا مضبوط رہی، وہ تو 2 ہاتھ 2 پاؤں اس کے تھے جیسے کسی بھی آدمی کے ہوتے۔ یہ ہے در حقیقت آج کے زمانے میں، اس پر تفصیل سے میں نے بحث کی اس کتاب میں منہج انقلاب نبوی۔ پہلے آبجیکٹیولی سمجھیے حضور کی سیرت سے کہ اس کے کیا مراحل تھے، کیا ہوا، پہلے کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پہلے یہ ہوا تو کیوں ہوا، بعد میں یہ ہوا تو کیوں ہوا۔ پہلے 13 برس تک یہ حکم ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، اور اس کے بعد یہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلون وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ زمین و آسمان کا فرق ہے کہ نہیں، لیکن حکمت ہے، ایک ہی پروسیس کے یہ 2 مختلف مراحل ہیں۔ اسی طرح ایک وقت میں دب کر صلح کر، جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے یقیناً بڑی ان ایکول
وہ جو اس کی جو ٹرمز تھی وہ یقیناً اس میں مسلمان، اسی وجہ سے تو میں نے آپ کو بتایا ایک آدمی نہیں اٹھا عمرہ جو ہے اپنے عمرے کا احرام کھولنے کے لیے، ایک آدمی نہیں اٹھا. اس درجے دل جو ہے زخمی تھے مسلمانوں کہ ہم کیوں دب کر سنا کر. لیکن یہ ہے کہ ایک سال کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان چل کر آتا ہے مدینے، خوشامدید کر رہا ہے، سفارشیں کروا رہا ہے، خدا کے لیے صلح دوبارہ کر لیجئے. حضور نہیں کر رہے. کیوں؟ اسی کو ٹائم بھی نے کہا نا، کیونکہ ان کی تو آنکھیں اندھی ہیں، انہوں نے تو ظاہر کو دیکھا ہے، انہوں نے کنٹراسٹ شو کیا ہے. محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. مکے میں محمد نظر آتے ہیں واقعی جیسے نبی تھے، جیسے ان کا تصور نبی کا، حضرت یحییٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، تو مکے والا محمد تو واقعی یحییٰ اور عیسیٰ والا ہی ہے. دعوت دے رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، مارے کھا رہا ہے، گالیاں سن رہا ہے. بٹ ہی فیلڈ دیئر ایز ہی سیز. محمد فیلڈ ایٹ مکہ، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین. اب مدینے میں آ کر تو ایک مدبر ہے، حکمران ہے، جنگجو ہے، سپہ سالار ہے، وہاں کامیابی ہوئی ہے تو اس سے ہوئی. یہ اس کا قول. اور ڈاکٹر منٹگومری واٹ اس نے پھر اسی جملے کو در حقیقت جو ہے 2 والیومز کے اندر اس نے اس کو ایکسپاؤنڈ کیا ہے. محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، ٹو ہائی لائٹ دی کنٹراسٹ کہ مکے والا محمد تو بالکل ہی کچھ اور تھا، مدینے والا محمد بالکل کچھ اور نظر آتا. معاذ اللہ، شخصیت ایک ہی ہے، پروسیس ایک ہی ہے، لیکن پروسیس کے مراحل ہیں. ایک مرحلہ انقلابی جو ہے وہ ہے با نشہ درویشی در ساز و دمادم، یہ مکی دور ہے. کیوں پختہ شبی خدرا بر سلطنت جمزم، یہ ہے دوسرا مرحلہ. ظاہر بات ہے اس کے بغیر کوئی انقلاب آ ہی نہیں سکتا. یہ ہے اصل پروسیس جو اس آیت میں اور بڑے واشگاف الفاظ میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لوگوں کو جھجک آتی ہوگی، اللہ کو کوئی جھجک نہیں. واللہ لا یستحی من الحق، صاف کہا اس نے، لوہا اتارا. وہ جو پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ 4 کتاباں عرشوں آئیاں، 5واں آیا ڈنڈا. وہ ڈنڈا جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کی ضرورت ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یا تو تلاوت کرتے رہیے، ثواب لیتے رہیے، تراویح پڑھتے رہیے اور ثواب لیتے رہیے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے کتاب ماننے والو، اہل کتاب، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں. یو اسٹینڈ نو ویئر، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کو قائم نہیں کرتے. قرآن پڑھتے رہو، قرآن سنتے رہو، قرآن یاد کرتے رہو، حسن قرات کے مقابلے کرو، ریڈیو پر بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جشن ہو رہا ہے، 1400 سالہ جشن نزول قرآن. قرآن قائم کرنے کو تیار. یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن، قرآن قائم کرو. یہ میزان عدل ہے. اس نے جو بھی نظام دیا، اس نے جس کا جو حق معین کیا اس کو دو، جس کی جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر عائد کرو. یہ نہیں کرتے تو پھر یہ صرف تلاوت ہے، اس کا ثواب جو لے رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی کریڈٹ نہیں. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. من ینصرہ ورسلہ بالغیب، بالغیب کے بارے میں جان لیجئے. مجھے مولانا اصلاحی صاحب کی بات پسند ہے کہ یہ بات جو ہے ظرفیہ ہے، اصل میں بڑی پیاری بات ہے، فلسفیانہ بھی ہے یہ بات کہ اللہ غیب میں نہیں ہے، غیب میں ہم ہیں. میری ایک تقریر ابھی شائع ہوئی ہے تازہ میثاق میں، وہ حقیقت دعا اس میں دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی میں نے وہ عربی کے اشعار دیے ہیں. اغیب وذو اللطائف لا یغیب وارجوہ رجاء لا یخیب. میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ اللہ تو ذو اللطائف ہے، وہ کہاں غائب ہوتا ہے؟ وہ تو غائب نہیں ہوتا، وہ تو ہر آن ہر جگہ موجود ہے. یہ تو پردے ہماری آنکھوں پر پڑے ہوئے ہیں نا، تو ہم غیب میں ہیں، وہ غیب میں نہیں ہے. تو غیب میں کہ او پیداست تو زیر نقابی، بڑا پیارا مصرع ہے، یاد آ گیا بر وقت. وہ تو سامنے ہے، ظاہر ہے، الظاہر. ہاں تو زیر نقاب ہے، تو محجوب ہے، تو پردے میں آیا ہوا ہے، غیب کا پردہ تجھ پر پڑا. تو بالغیب، غیب میں ہوتے ہوئے
ہم اللہ کو دیکھ نہیں رہے، پھر بھی یہ جو شخص اللہ کے لیے تن من دھن وقف کر دے، بڑی شاباش ہے اس کے لیے اللہ کی طرف۔ بعض احادیث میں آتا بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں مباحات کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے کہ میرے یہ بندے جو ہیں مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، انہوں نے جنت دیکھا ہے؟ دیکھی ہے؟ نہیں، پھر بھی مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں، دوزخ دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ نہیں، پھر بھی مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے دوزخ سے بچاؤں۔ تو جو شخص غیب کے بغیر، وہ دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، عقل کی آنکھ سے دیکھا ہے، تو جو یہ اس کے باوجود ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، غیب میں ہونے کے باوجود اگر وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کرا جوئی چرا در پیچ و تابی کہ وہ پیداس تو زیر نقاب، اس کو تلاش کر رہے ہیں۔ وہ جو میں نے شعر آپ کو سنائے تھے ہائی اسکول کی پریئرز میں، خالق میرے کہاں ہے تو مجھ کو تیری تلاش ہے، کسے تلاش کر رہے ہو؟ کسی کو تلاش کر رہے ہو؟ کس پیچ و تاب میں ہو؟ وہ تو ظاہر ہے، در حقیقت تم ہو گئے ہو محجوب، نقاب تمہاری عقلوں پر، تمہاری آنکھوں پر پڑا ہوا۔ تو جو لوگ اس حالت میں کہ وہ غیب میں ہیں اور پھر وہ مدد کر رہے ہیں اللہ کی، ینصرہ ورسلہ بالغیب۔ اچھا یہ نوٹ کیجئے، ایک خیال ہو سکتا ہے کہ رسول تو غیب میں نہیں تھے، یا رسولوں سے صحابہ جو ہے رسول سے غیب میں تو نہیں تھے، حالانکہ غیب میں تھے۔ سامنے جو موجود تھے وہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب تھے۔ رسول کی رسالت تو غیب میں ہے، کیا کسی نے آنکھوں سے جبرائیل کو آتے دیکھا تھا؟ جبرائیل اگر آئے بھی کبھی انسانی شکل میں تو انسان آیا مل کے چلا گیا۔ در حقیقت رسول کی رسالت بھی غیب کی بات ہی تھی، اور اس سے لوگ اس وقت بھی غیب میں تھے، سامنے جو نظر آتے تھے۔ اسی لیے تو منافقین کا معاملہ ہے، کیوں مانے ہم ان کی ہر بات؟ ان کے بھی دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں۔ ہاں جو قرآن یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نازل ہوا، اس کو ہم مان لیں۔ یہی ہمارے ہاں یہ حسبنا کتاب اللہ، اور جو بھی ہمارے ہاں قرآن، اہل قرآن کا جو فتنہ ہے، در حقیقت اس کی جڑیں اسی منافق کے ساتھ ملتی ہیں۔ رسول کی اطاعت کیوں کریں؟ یہ جان لیجئے کہ اصل میں جو اللہ کی مدد کر رہا ہے، جو اللہ کے رسول کی مدد کر رہا ہے، دونوں حالتوں میں غیب میں ہو کر مدد کر رہا ہے۔ وہ مدد در حقیقت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کی نہیں کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ کی کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ظاہر بات ہے کہ رسالت ان کی، وہ ان کے لیے وہ غیب میں ہے یا وہ خود اس سے غیب ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ دیکھے یا اللہ ظاہر کر دے کون ہے اس کے وہ وفادار بندے، صادق الایمان بندے، جو غیب میں ہونے کے باوجود اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر تلوار کی طاقت ہاتھ لے کر میدان میں آتے ہیں باطل نظام کا قلع کما کرنے، یا اگر تلوار ہاتھ میں نہیں بھی لیتے، جیسا کہ میں نے کہا اس دور میں اس کے لیے جو اجتہاد بھی کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ایگزسٹنگ آرمیز ہیں، بہت بڑی بڑی آرمیز ہیں، لوگ نہتے ہیں، وہاں کوئی اسٹیبلش گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی اسٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی، اتنا بڑا فرق نہیں تھا، ڈسپیرٹی اتنی نہیں تھی۔ 313 کے مقابلے میں 1000 آئے ہیں بدر میں، تو 1 اور 3 کی نسبت ہوئی۔ ہتھیاروں کا فرق نکال لیجیے تو 1 اور 10 کی ہو جائے گی، 1 اور 20 کی ہو جائے گی، 1 اور 100 کی ہو جائے گی، اس سے زیادہ تو نسبت نہیں تھی۔ لیکن یہاں تو یہ ہے کہ جو نظام ہے، جاگیرداری ہے، سرمایہ داری ہے، ملوکیت ہے۔ اب شاہ فہد کی حکومت کو حفاظت دینے والے تو ان کی فوج بھی ہے، ان کی پولیس بھی ہے، شرطہ بھی ہے، ان کی ایئر فورس بھی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جیسے کہ ایئر فورس نے پاؤنڈ کیا تھا حما کو، اور وہاں پر کے جو اسٹرانگ ہولڈ تھا اخوان المسلمون کا، اور اس کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی، ایسے ہی اگر کہیں پر ہوگا تو یہی ہوگا نا۔ لہذا یہاں اجتہاد کی ضرورت ہے۔ وہ اجتہاد وہ ہے کہ جو بہرحال جو بھی جس کا حق ہے وہ ادا کیا جانا چاہیے۔ ایرانیوں نے اس کی ایک مثال پیش کی، 2 طرفہ جنگ کی بجائے 1 طرفہ جنگ، اپنے مرنے کے لیے اپنے سینے کھول دیے۔ ایسے ایسے لرزہ خیز واقعات ہوئے ہیں کہ ایک جلوس صرف خواتین کا نکلا، بچوں کو گود میں لے کر گولیاں کھائی ہیں، گری ہیں، اور وہ شیرخوار بچے گرے ہیں۔ تب وہ شاہ کو بھاگنا پڑا، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ جب اس درجے تک معاملہ ہو جاتا ہے تو بہرحال اسے اندیشہ تھا کہ کہیں فوج اچانک مجھ پر الٹ نہ پڑے، تو جان بچا کر بھاگنے میں آتی۔ یہ ہے اصل میں اس وقت کا جو نظام، تھوڑا سا اجتہاد کا معاملہ ہے، وہ میں تفصیل سے اپنی کتاب میں بحث کر چکا ہوں۔ آخری الفاظ ہے ان اللہ قوی عزیز۔ یہ نہ سمجھو اللہ تم سے مدد مانگ رہا ہے تو اللہ کمزور ہے، اس کو تمہاری مدد کی حاجت ہے، وہ تو القوی ہے، وہ عزیز ہے، زبردست ہے۔ آنے واحد میں اس کا ایک حرف کل ہوگا اور یہ نظام سرا کا ساتھ تلپٹ ہو جائے، لیکن تمہارا امتحان ہے
خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے۔ یو ہیو ٹو پروو یور ورتھ، تمہیں ثابت کرنا ہوگا۔ اور اس کے ضمن میں وہ آیت اس کے ساتھ جوڑ دیجئے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتل۔ جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں کسی انقلاب کے لیے، اس میں جنہوں نے جانیں کھپائیں، جنہوں نے اپنے مال کھپائے، جنہوں نے اپنی صلاحیتیں لگائیں، اپنا وقت لگایا، اپنی زندگی لگا دی، ان کا جو رتبہ ہے یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ بعد میں جب کہ حالات بدل جائیں تو چلو نیک کام جب بھی کیا جائے گا وہ نیک ہے، اس کا ثواب ملے گا، اچھا ہے، لیکن قدر و قیمت میں زمین و آسمان کا فرق واقع ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سب کچھ اس لیے کہ اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، بلے یعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب، وہ بھی اور بات۔ باقی اللہ خود القوی ہے، العزیز ہے، زبردست ہے، توانا ہے، جب چاہے آنے واحد میں نظام برپا کر سکتا ہے، لیکن تمہارے ابتلاء و آزمائش کے لیے وہ تمہیں یہ موقع دے رہا ہے۔ آخری شعر وہ پھر سنا رہا ہوں، منت منے کہ خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس زو کہ بخدمت بداشتت۔ تم احسان نہ دھرو، بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ پر کوئی احسان نہیں ہے، بادشاہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کا موقع دیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔